ارشد شریف کو قتل کے بعد قبر میں ایک بار پھر سے قتل کر دیا گیا۔ انصاف دلانے کی ایسی کوشش کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا یہ جو پولیس افیسر ہے مدعی، یہ ارشد شریف کا ماما لگتا ہے؟ مدعیت ان کی والدہ کی کیوں نہ رکھی گئی؟ کل یہ پولیس افیسر مر گیا یا مار دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خرم وقار جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تیسرے دبئی میں موجود طارق وسیع کو کیوں شامل کیا گیا؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر کون ایف آئی آر کٹوانا چاہتا تھا؟ ان کی ماں کی کیوں نہ سنی گئی؟ ارشد شریف کے انصاف دلوانے کے حوالے سے درج ہونے والی ایف آئی آر کو وجہ بنا کے اور اہم چیزوں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا گورکھ دھندا، بڑی خوشی ہوئی جب سو موٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے۔ کہا گیا شام تک ایف آئی آر ہونی چاہیے، ہو گئی بات۔ اس سے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کس نے کس بڑے سے بات کی اور چیف جسٹس صاحب نے کیسے سو موٹو لیا، اور اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایف آئی آر ان کی ماں کی یا بیوی کی یا بچوں کی مدعیت میں نہیں ہوگی۔ بالکل ویسے ہوا۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کیس کو وجہ بنا کے پالیٹکس کی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر طارق وسیع کو شامل کیا گیا، جنہوں نے دبئی سے کینیا ویزے کا ارینج کر کے ارشد شریف صاحب کو بھیجا۔ اب آگے چل کے بتاتے ہیں کہ یہ طارق وسیع کون ہے۔ خرم اور وقار کو بھی شامل کیا گیا، مگر اس کے اندر بے شمار نکات ایسے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جن کا بیٹا تھا، جو جس کی ماں تھی ارشد شریف کی، ان کی مدعیت میں کیوں نہ پرچہ درج کیا گیا؟ انہیں کیوں نہیں سنا گیا؟ ان کی طرف سے درخواست کیوں نہیں لی گئی؟ اعتزاز احسن نے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست کہا، بڑے غصے میں اور دبے لفظوں میں کہا کہ یہ جو پولیس افیسر ہے رمنا اسلام آباد تھانے کا، کیا یہ ماما لگتا ہے ارشد شریف کا؟ یہ کون ہوتا ہے جس کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹی جائے؟ کل یہ مر گیا یا اس کو مار دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی چیز آپ دیکھیے کہ نکلے تھے انصاف دلوانے کے لیے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو قوم کو آپ نے ڈائیورٹ کیا۔ سپریم کورٹ کو 40 دنوں کے بعد یاد آئی۔ جب یاد بھی آئی تو یہ انصاف ہے کہ آپ اس کی ماں کے نام کے اوپر درخواست نہیں کاٹ رہے، ایف آئی آر نہیں درج کر رہے۔ اس پولیس افیسر کو نہ تو ارشد شریف جانتا تھا، نہ یہ ماں ان کو جانتی ہے، نہ اس کا لینا دینا کیس کے ساتھ، اور ایک پولیس افیسر کی مدعیت میں پرچہ درج ہوگا جو ہے ہی کسی کا اہلکار اور کسی کا پٹھو ہوگا۔ اور پھر آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کو سنا ہی نہیں، وہ کس کا نام دیتی؟ کیا رانا ثناء اللہ کا نام وہ نہ دیتی؟ کیا جس بیٹے نے اپنی ماں کو کچھ چیزیں بتائی ہوں گی، جن دوستوں کو بتایا ہوگا، کیا ان دوستوں سے نہ پوچھ لیتے کہ کس کے اوپر شک کرتے ہیں اور کس نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے کے اوپر مجبور اور لاچار کیا تھا؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ کس طرح کی ایف آئی آر ہے؟ اس کے آگے کیا ہوگا؟ لوگوں کی آنکھوں میں، اور مظلوم جو بنے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھانک رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ایف آئی آر نہیں ہوتی کہ پہلے تو اس کے اوپر آپ نے 16 ایف آئی آر کاٹی، پورے ملک کے اندر ایف آئی آر کاٹتے رہے، وہ مجبور ہو کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ جب مر گیا تو ایف آئی آر کے اندر جو الزام آپ کی طرف سے درج کیا گیا، شاید ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی وہ نہ دیتے جو ورثہ ہے، وہ کسی اور کا نام دیتے۔ اب وقار اور خرم جو ہیں ان کی شکل صورت بھی آپ سامنے نہیں لا سکے۔ تحقیقاتی کمیٹی کو وہاں سے ملا کچھ نہیں، وہ کینیا میں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کینیا میں ارشد شریف ان لوگوں کے پاس موجود تھے تو 2 بار خرم جو تھے ان کی موجودگی میں پاکستان اسلام آباد لینڈ ہوئے۔ کس کو ملے؟ کس کے حکم کے اوپر پھر انہوں نے ساتھ مل کے ارشد شریف صاحب کو مروایا؟ اور آج ایف آئی آر کے اندر نام آنے کے بعد کیا جو ارشد شریف کی موجودگی میں ان کے مرنے سے قبل پاکستان آتے تھے، کیا انٹرپول کے ذریعے ان دونوں کو آپ پاکستان واپس لائیں گے؟ پھر طارق وسیع جو ہیں، وہ سلمان اقبال صاحب کی جو کراچی کنگز ٹیم ہے پی ایس ایل میں کھیلتی ہے، اس کے وہ سی او ہیں، تو ان کے وہ باقی کاروبار کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور طارق وسیع کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے دبئی سے جب دھمکیاں ملی تو ان کو کینیا کیوں بھیجا؟ ان کو کیا پتا تھا کینیا میں کوئی مار دے گا؟ اور اس کا مطلب یہ کہ اس کیس کو آپ پولیٹیسائز بنائیں گے اور پھر یہ تاثر دیں گے کہ سلمان اقبال جو تھے یا ایئر وائی جو تھا، یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو اس سو موٹو کی، اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت؟ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے مر گیا تھا، قتل ہوا تھا، وہ قبر میں ہے۔ اس کو انصاف دلانے کا مقصد بنا کے آپ نے ایک بار پھر اس کا قتل کیا ہے، اس کے انصاف کا قتل کیا ہے، کیونکہ اس طرح سے انصاف نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جو مدعی ہے، نہ آپ نے اس کو سنا، نہ آپ نے اس کے نام کے اوپر ایف آئی آر کاٹی، تو یہ کیسا مذاق ہے؟ اس مذاق کا کون جواب دے گا؟
ये इसको किस तरह से इंसाफ मान लिया जाए? दुनिया कहीं में कभी ऐसे नहीं होता। आप उस कीनिया जैसे मुल्क की मिसाल ले लीजिए, यकीन कीजिए यहाँ अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, वो करप्ट तरीन है, लेकिन उसके बावजूद ये हालात नहीं होते। फिर सानिया मॉडल टाउन देख लीजिए, इमरान खान की FIR का हवाला ले लीजिए, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने ये चीज़ें की। तो लोग तो फिर सवाल उठाएंगे, लोग फिर उंगलियां उठाएंगे, और क्यों उनकी उंगलियां उठने देते हैं। और कितने इस तरह के माजी के वाक़यात हैं जिनके ऊपर जो है वो लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आज ये सहाफ़ती कम्युनिटी बोल के तो अरशद शरीफ को ज़िंदा रख सकती है, उसके किए हुए काम तो ज़िंदा रहेंगे, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुके जो लगे हैं, लोग देखेंगे उनको, लोग उनको सुनेंगे, मगर आप उस जगह पे नहीं पहुंच रहे कि किसने FIR दर्ज करवाई, किसने उनको धमकियां दी, कौन उनका पीछा करता था, कैसे अरशद शरीफ को मुश्किल से यहाँ से भागना पड़ा, और जिसने ताफ़ज़ देने की कोशिश की उसके ऊपर आपने FIR काट दी। तो ये ऐसे नुक्ते हैं, ये ऐसा भयानक किस्म का इंसाफ देने की आपने कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ये हाफ़िज़ है इस निज़ाम का। और ये इंसाफ पहले भी कहा था नहीं मिलेगा, अब भी कहा है नहीं मिलेगा, ये पोलिटिसाइज होगा, और इसको वजह बना के, अरशद शरीफ के कत्ल को वजह बना के कुछ और लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। और यहाँ पे जैसे इससे कबल खिलवाड़ होते रहे, फिर उसी तरह की चीज़ें होंगी। और ये तासर दिया जा रहा है, देख लो हम रियासत हैं, एक्चुअली हम जो चाहेंगे वैसे होगा, अदलिया हमारे अंडर आती है, हम ही जैसे चाहते हैं वैसे ही काम होंगे। तो कम अज़ कम ये इंसाफ दिलाने से तो बेहतर था कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ही ना लेती, FIR ही ना होती, हम फिर से इस मौसू के ऊपर बात ही ना कर रहे होते। मगर कम अज़ कम खुदारा ये तो जुल्म ना करें कि एक मुद्दई जो है, एक माँ जो है जिसका बेटा था वो दुनिया से चला गया, आपने उसके नाम के ऊपर FIR ही नहीं काटी। तो इसको कैसे इंसाफ मान लिया जाए? ये इंसाफ का कत्ल है, ये अरशद शरीफ का दोबारा से कत्ल है, और ये इंसाफ किसी सूरत नहीं है, इसकी बुनियादें ही खोखली हैं, और इस मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। मगर मैं और आप सारे लोग मर जाएंगे एक दिन, यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वहाँ अल्लाह पूछेगा एक एक करके सबको, चाहे वो मैं कसूरवार हूँ चाहे कोई और है, उसकी अदालत में सही इंसाफ होता है। और उसकी सबसे बड़ी सफ़ात में से सिफ़त है इंसाफ करना। और कोई किसी ओहदे पे सारी ज़िंदगी के लिए बराजमान नहीं रहता। अरशद शरीफ चला गया, लेकिन पीछे जो लोग थे वो एक्सपोज हो गए। यहाँ ना इंसाफ मिलेगा तो आगे तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन लगता ये है कि इन लोगों के अंदर खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर क्या कहें, क्या सुने, क्या सुनाएं, ये भी एक गोरख धंधा है। इस मुल्क के अंदर इंसाफ लेना तो क्या छीनना पड़ता है, छीन कर लेना पड़ता है, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ताकतवर नहीं हैं। तो जिसने इंसाफ की बात की, पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा था, उसका हाल देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ क्या हुआ देख लीजिए। बेनज़ीर भुट्टो को कैसे दुनिया से भेज दिया गया वो आप देख लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ वो देख लीजिए। उस दिन में एक साबिक आर्मी चीफ और साबिक मुल्क के सदर ज़िया-उल हक को जो मार दिया, उनके बेटे एजाज़ुल हक से इंटरव्यू कर रहा था, उसको अगर बागौर सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि उनको किसने मारा था। ये क्या किस्से कहानियाँ थी। यहाँ किसी को कभी इंसाफ नहीं मिला, ना ही मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।